بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 137 غزوہ موتا سے متعلق ہے۔ جب صلح حدیبیہ نے قریش مکہ کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا اور فتح خیبر کے بعد یہود کا زور ٹوٹ گیا تھا، اور اس سے قبل جن غزوات اور سرایا کا ذکر ہوا ان کا تعلق مشرکین مکہ، کفار عرب اور یہود سے تھا، ان تمام مہمات سے جزیرۃ العرب کے اندر موجود باطل کی جو شکلیں تھیں اور ان کی جو سازشیں تھیں اور منصوبے تھے، ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا اور جزیرۃ العرب میں داخلی طور پر تقریباً امن قائم ہو چکا تھا۔ حق کے راستے میں رکاوٹوں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب عیسائیت کے خلاف مہم کا آغاز ہوتا ہے۔ موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کے مسافت پر ہے۔ جہاں یہ مارکہ پیش آیا، یہ سب سے بڑا خونریز مارکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ مارکہ جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کا خط مبارک لے کر جا رہے تھے کہ جب وہ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل بن عمر غسانی نے انہیں روکا۔ قیصر روم کی طرف سے یہ اس علاقے بلقا کا حاکم تھا۔ اس نے حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور کہنے لگا کہ شاید تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں سے ہو۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی کہ ہاں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں۔ یہ سن کر اس بدبخت نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جگڑ دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا سانحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور سفیر کو قتل نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو جب اس علم انگیز واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ یہ صدمہ محض اس لیے نہ تھا کہ آپ کا ایک ساتھی مارا گیا، بلکہ کسی سفیر کے ساتھ برے برتاؤ کو آپ علیہ السلام انتہائی برا تصور کرتے تھے۔ سفیر تو مملکت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک پوری مملکت کے لیے چیلنج کا حکم رکھتا ہے۔ نفس انسانیت کا احترام تو اپنی جگہ ہے ہی، سفیر کا احترام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اگر سفیروں کے ساتھ غیر شریفانہ برتاؤ ہوا کرے تو حکومتوں کی باہمی خوش اعتمادی ختم ہو جائے اور دنیا کا نظام امن دھرم بھرم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ وفود اور سفیروں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک ہوتا رہے جس طرح میں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد یا سفیر کے ساتھ بے احترامی کو انتہائی غداری اور ناپسندیدہ حرکت تصور فرماتے تھے۔ سفیر نہ فقط ایک واجب الاحترام انسان ہے، بلکہ وہ ایک مہمان بھی ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت ایک پیغام رساں کی ہوتی ہے۔ وہ تنہا لڑنے کے لیے نہیں آتا۔ اس کی بے حرمتی ہی نہیں بلکہ اسے قتل بھی کرنا نہ تو سیاست کی نگاہ میں قابل معافی جرم ہے، نہ اخلاق کی نظر میں۔ سفیروں اور قاصدوں کے قتل کرنے کا کبھی بھی دستور نہ تھا، خواہ کتنا ہی شدید اختلاف ہو یا خط کا مضمون کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس سے چشم پوشی کسی طرح جائز نہ تھی۔ یہ عام قاصدوں اور سفیروں کے لیے خطرے کی بات اور مکتوب اور صاحب مکتوب دونوں کی اہانت تھی۔ اس لیے اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کی سرکوبی اور مظلوم کا بدلہ ضروری تھا، تاکہ کسی کو آئندہ اس قسم کی جرت نہ ہو سکے۔
اور سفیروں کے ساتھ اس قسم کا المناک واقعات دوبارہ پیش نہ آئے۔ یہ دردناک واقعہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے دلوں کو تحریک دینے اور اس بات پر ابھارنے کے لیے کافی تھی کہ وہ عیسائیوں کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کرے اور اپنے ان اسلامی بھائیوں کے خون کا بدلہ چکائے جنہیں اکیلے اللہ کو رب ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننے کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے نزدیک داعیان اسلام کا قتل ناقابل معافی جرم تھا، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات سخت گراں گزری اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی بھی جنگ میں اتنی تعداد میں افراد شریک نہیں ہوئے۔ اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مہاجرین میں سے، انصار میں سے موجود تھے، لیکن اس اسلامی لشکر کی سرداری کس کی سپرد کی گئی؟ یہ 3000 کا لشکر، اتنی بڑی جماعت کے سردار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اقدام سے اخوت اور انسانی مساوات کا سبق ملتا ہے۔ محض وعظ ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً غلاموں کو سردار بنایا۔ انسانی بلندی کا معیار اسلام میں صرف کردار اور تقوی اور صلاحیت کو قرار دیا۔ دولت، خاندان، وطن، رنگ، زبان اور پیشے نے انسانوں میں جو پستی اور بلندی کی تفریق پیدا کر رکھی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پستی اور بلندی کی تفریق کو ختم کر دیا، اپنے عمل سے یہ کر دکھلایا۔ ان غلط بنیادوں پر جو پست تھے انہیں بلند کیا اور جو بلند تھے انہیں پست کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار سے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں مساوات کا سبق دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، رنگ، نسل اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لشکر پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا تو بعض لوگوں نے چیمہ گوئیاں کی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو سردار لشکر رکھا، اور اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لشکر کو رخصت کرتے ہوئے چند ہدایات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو یوں نصیحت فرمائی: اوصیکم بتقوی اللہ وبمن معکم من المسلمین خیرا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر و بلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اغزوا بسم اللہ فقاتلوا عدو اللہ وعدوکم بالشام، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو اور شام کی سرزمین پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو۔ تمہیں وہاں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، ان سے مت لڑنا، کسی بچے، بوڑھے اور عورت پر تلوار نہ اٹھانا، کوئی کھجور اور درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: دشمن سے ملو تو اسے 3 میں سے ایک شرط قبول کرنے کی دعوت دینا، فَإِمَّا الْإِسْلَامُ وَإِمَّا الْجِزْيَةُ وَإِمَّا الْحَرْبُ، یا اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کرتے وقت فرمایا: ان قتل زید فجعفر، اگر زید کو شہید کر دیا جائے
تو جعفر امیر ہوں گے۔ وَإِن قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، اور اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہوں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان باہمی رضامندی سے کسی شخص کو اپنا امیر مقرر کر لے۔ گویا اس موقع پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیش آنے والا پورا نقشہ جنگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ یہ ایک ایسا معرکہ کہ اس میں پیش آنے والے واقعات کی خبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے آسمان سے دی گئی۔ تینوں شیڈ صفت سپہ سالاروں کی شہادت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے خبریں لانے والے سے پہلے دے دی تھی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معرکے کی دیگر کاروائیاں بھی بتا دی تھی۔ اس معرکے کا امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے ایک کے بعد دیگر یہ تین امیر چنے، حضرت زید کے بعد پھر حضرت جعفر اور پھر حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ لشکر اسلام جب مکمل طور پر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسلامی لشکر کو الوداع کہتے ہوئے اپنے ہاتھ عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں بلند کرتے ہوئے دعا گو تھے کہ اے اللہ ہمارے مجاہد بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود مسلمانوں نے سب کو سلام کہا اور اس دعا سے الوداع کیا، دفع اللہ عنکم وردکم صالحین غائمین، اللہ تعالیٰ تم سے ہر بلا دور فرمائے اور تمہیں صحیح سلامت اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا اور سرزمین شام اردن میں پہنچ کر معان نامی ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہرقل بلقا کے علاقے میں رومیوں کے 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر جرار کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل ایک عیسائی جس کا نام مالک تھا اس کی قیادت میں 1,00,000 کی تعداد میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس طرح دشمن کا لشکر 2,00,000 جنگجوؤں تک پہنچ چکا ہے جو مکمل اسلحے سے لیس ریشم کا لباس پہنے ہوئے بڑے غرور سے میدان جنگ میں کھڑے تھے تاکہ مسلمان ان کی قوت کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے۔ مسلمانوں کو جب اس سنگین صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پیش قدمی روک دی اور انہوں نے 2 راتیں معان میں بسر کی اور درپیش صورتحال پر غور و فکر کرتے رہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمن کی تعداد کے بارے میں تحریری اطلاع دے اور عرض کرے کہ آپ مزید افراد بھیج دیں، اور یا اگر آپ چاہے تو ہمیں جنگ کا حکم دے دیں، ہم تعمیل کریں گے۔ بعض سپہ سالاروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نے ان کو خوفزدہ کر دیا ہے، لہٰذا واپس چلے، خیر و عافیت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ لیکن اضطراب کی اس کیفیت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے اس بات کی نفی کر دی کہ لوگوں، اللہ کی قسم جس چیز سے تم کترا رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں تم نکلے ہو۔ مومن کا مطلوب و مقصود صرف شہادت ہے۔ ہم مشرکوں سے قوت یا کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہم تو صرف اس دین کے بل بوتے پر لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، لہٰذا قدم اٹھاؤ اور آگے بڑھتے چلو۔ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک خیر ضرور حاصل ہوگی، یا تو غالب آ جائیں گے یا شہادت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سنا تو کہا، اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد غیرت ایمانی سے سرشار لشکر اسلام دشمن سے مقابلے کے لیے آگے چل پڑا۔ چنانچہ یہ غزوہ موتا پیش آیا جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔